اس ذکر کی قبولیت کے لیے اور آپ حضرات کی حاضری کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ابھی تک بی بی کی فضیلت آپ نے سنی، ایک بی بی کی نصیحت سن لیں، انشاءاللہ اس نصیحت پر ہم سب اپنی زندگی میں عمل کرنے کی تلاش اور کوشش کریں گے۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ مادرس ڈے ہے، بی بی کی ولادت کی مناسبت سے اپنی ماں کی جن کی زندہ ہیں ان کی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہنے کے لیے، جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کی ماؤں کی مغفرت اور درجات کی بلندی، جوار فاطمہ زہرا میں ان سب کو جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس مرکز کے اسی طرح سے ذکر اہل بیت اور عبادت خدا تبارک تعالیٰ جو انجام پا رہی ہے، یہ سلسلہ خدا کی مرضی اور امام کے ظہور تک باقی رہنے کے لیے جتنے بھی اس کے منتظمین ہیں، جو اس کے پیچھے جو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ظہیر آغا صاحب، طاہا بھائی، محمود بھائی اور لشکر مہدی جو یہاں رونق بنے رہتے ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک دم سادہ سا بی بی کا پیغام ہے، خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اگر کبھی کبھی ہم سے کوتاہی یا سستی ہو جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے۔ بی بی سلام اللہ علیہ، سب سے پہلے ایک مختصر سی کلپ ہم نے کل بنائی تھی، جیسے ابھی قیصر بھائی نے بھی پڑھا کہ 11 اماموں کی ماں ہے فاطمہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم پوچھیں کہ نبی کریم سے کہ آج کس کی ولادت ہے تو نبی کہیں گے میری دختر کی ولادت ہے۔ امیر المومنین سے پوچھیں آپ مولا کس کی ولادت ہے تو مولا کہیں گے میری ہمسر کی ولادت ہے۔ اب امام حسن سے لے کر 12ویں امام تک پوچھیں گے مولا کس کی ولادت ہے تو ہر امام کہے گا میری مادر کی ولادت ہے، میری مادر کی ولادت ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو ذہن میں آپ رکھیں، اگر ہو سکے تو دہرائیں، ہم نام لیتے جائیں گے اماموں کا مبارک نام، بس جو شروعاتی ہے خدا رسول اور امام کا تعارف جو ہوگا وہاں سے وہ ہم کرائیں گے۔ امام حسن سے جب ہم کہیں گے حسن تو آپ کہیں مادر، ٹھیک ہے، تاکہ جب امام سے پوچھا جائے۔ عرش پر نور کی برسات تھی، عرش پر خوشی کا سماں تھا، فرشتوں نے اس ماحول کو دیکھ کر تعجب سے سوال کر لیا یہ کس ہستی کی آمد ہے جس کی آمد میں اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ تو اللہ کی آواز آئی میری کوثر، نبی کی آواز آئی میری دختر، علی کی آواز آئی میری ہمسر، حسن کی آواز آئی میری مادر، حسین کی آواز آئی میری مادر، سجاد کی آواز آئی میری مادر، باقر کی آواز آئی میری مادر، صادق کی آواز آئی میری مادر، کاظم کی آواز آئی میری مادر، رضا کی آواز آئی مادر، تقی کی آواز آئی مادر، نقی کی آواز آئی مادر، عسکری کی آواز آئی مادر، امام مہدی کی آواز آئی میری مادر کی ولادت ہے۔ تمام اماموں کی بارگاہ میں، مخصوصاً امام مہدی کی بارگاہ میں آپ کی مادر گرامی کی ولادت کی مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام اماموں کا جو ہم نے نام لیا علیہم السلام، ان پاک ہستیوں کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بی بی کی نصیحت جلدی سے، بی بی نے فرمایا کہ جو بھی بندہ، ہم نے جمعہ کے خطبات میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، جو حضرات تھے انہوں نے سنا ہے، انشاءاللہ تکرار ہو جائے گی دوبارہ، اس لیے کہ اچھی باتوں کو دہرایا جائے تو انسان کے لیے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کی نعمت کھانے کے لیے بیٹھے اس کو 12 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک لقمہ روٹی کھانے کے لیے بی بی نے فرمایا کہ اگر انسان سچا مسلمان ہے تو 12 چیزوں کا خیال رکھے۔
سب سے پہلا جو لقمہ ہاتھ میں آیا ہے اس لقمے کو ہاتھ میں لے کر سوچے، اگر اللہ لقمہ اور نعمت اور غذا نیکیوں کی عوض دینے کا قانون بناتا تو کیا میں اس غذا کو پانے کا حقدار تھا؟ بی بی کا فرمان ہے کہ معرفت سب سے پہلے لے کر کہے میں کتنا بڑا گناہگار، کتنے دنیا میں بھوکے سو رہے ہیں، اللہ نے میرے دسترخوان پر یہ روٹی کا لقمہ رکھ دیا۔ یہ انسان خیال کرے، بی بی کا فرمان ہے کہ انسان لقمہ لے کر بھوک کی وجہ سے آنکھ بند کر کھا نہ لے صرف، بلکہ یہ خیال کرے کہ میں کہاں، وہ کہاں، کس نے مجھے لقمہ دے دیا۔ دنیا